اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، سیرت النبی کی آج قسط نمبر 30 ہے اور اس قسط کا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے وفود کا ذکر کیا جائے گا، حجۃ الوداع کا ذکر کیا جائے گا اور مرض وفات کا ذکر کیا جائے گا۔ وفود کی آمد ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے پرامن ہو گئے تھے تو اشاعت اسلام جس کے لیے امن و امان کی ضرورت تھی ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اس لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ کے اس قصے کو بھی تمام کر دیا، اور اب قرآن عظیم عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آج جوگ در جوگ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بن کر اپنی جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ وفود اکثر 9 ہجری میں حاضر ہوئے۔ وفد ثقیف تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں یہ وفد حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا، اور پھر پہ در پہ وفود آنا شروع ہو گئے جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کی واقعات مختصر یہ ہیں۔ وفد بنی فزارہ، یہ وفد مسلمان ہو کر انا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نمبر 3 وفد بنی تمیم، یہ وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور کچھ گفتگو کے بعد اس کے سب شریک مسلمان ہو کر وطن واپس چلے گئے۔ نمبر 3 وفد بنی سعد بن بکر، اس وفد کے امیر سمام بن ثعلبہ تھے۔ انہوں نے انا حضرت وسلم سے بہت سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیے اور پوری تحقیق کے مذہب اور اس پر شرح صدر کے بعد یہ مشرف با اسلام ہوئے اور قوم میں آ کر تبلیغ شروع کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ نمبر 5 وفد کندہ، سورہ صافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گہر لیا۔ اور نمبر 6 وفد عبد القیس، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اسلامی امور ان کے تعلیم فرمائے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ وفد بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہوا۔ ان میں مسیلمہ بھی شامل تھا، جو مسیلمۃ الکذاب نبوت کا دعویٰ دار ہے، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا، اور محض اس دعویٰ نبوت کی بنا پر حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں اپنے رفقا قتل کیا گیا اور جہنم میں واصل ہوا۔ مسیلمہ کذاب بے وقت دعویٰ نبوت بھی انا حضرت وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا، یعنی مسیلمہ کذاب بے وقت دعویٰ نبوت کا بھی اور انا حضرت وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ انا حضرت وسلم کے بعد کسی قسم کا دعویٰ نبوت جائز نہیں، بلکہ مطلق دعویٰ نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے، اس لیے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا، اور بے اجماع صحابہ اس سے جہاد کیا گیا۔ صحابہ کو اس کی اذان و نماز تلاوت قرآن میں، یعنی صحابہ کو اس کی اذان و نماز تلاوت قرآن میں اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا، اس کو کافر اور مرتد سمجھ کر صحابہ نے ٹھکانے لگایا۔ اور وفد بنی طے، یہ جس کے امیر زید الخلیل خیل تھے، وفد بنی طے کے جو امیر تھے زید الخیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بنی اسد، بنی محارب، حمدان، بنی غسان وغیرہ کے وفود آئے اور مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعتوں کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے،
ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ و سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ وفد بنی الحارث، اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور خالد بن ولید کے ساتھ وفد کی صورت میں مدینہ طیبہ پر حاضری دی تھی۔ صدیق اکبر کا امیر حج ہونا، غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ 9 ہجری میں انس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا تھا۔ حجۃ الوداع، ذی قعدہ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، صحابہ کی بھی ایک عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے، اور مدینہ منورہ سے 6 میل پر بے مقام ذوالحلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ 6 ذی الحجہ بروز اتوار مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حج ادا فرمایا، اور عرفات میں یعنی خطبہ حج 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بڑی خطبہ دیا جو نصائح اور حکم سے بھرا ہوا تھا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہیے، اور خطبے کا الفاظ یہ تھے: اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کر دوں، نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں۔ مسلمانوں کی جان و مال و آبرو تم پر قیامت تک اس طرح حرام ہے جیسے اس دن عرفہ، اس مہینہ ذی الحجہ اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: اے لوگو تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حق ہے اور ان پر تمہارا حقوق ہیں۔ اے لوگوں مسلمان سب بائی بائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے، اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا: اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں معزز اور محترم اللہ کے ہاں وہ پرہیزگار ہے۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچا دے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت بھی نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خدا نے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا۔ حج سے فارغ ہو کر انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔